میرے قابل قدر، قابل احترام، a wonderful brother of mine, a very respected member in the community، جناب کرامت اللہ غوری صاحب امبیسڈر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، ایوری منڈے کو آتے ہیں۔ احترام کا اگر آپ عالم دیکھتے ہیں نا، تو ہم نے تھوڑا سا اسکیجول میں چینج کیا تھا کہ منڈے کو عاشر عظیم آ گئے، کرامت بھائی کو ہم، تو کرامت بھائی کا پہلے دن سے جو ہمارا تعلق ہے منڈے کا ہی ہے، تو ظاہر ہے سنڈے، سیٹرڈے سنڈے مجھے بھی انتظار ہوتا ہے کہ منڈے کو ہم نے کیا بات کرنی ہے۔ تو آپ یقین کیجیے آئی وینٹ بیک ٹو دا پریویس اسکیجول کہ میں جناب غوری صاحب کو ناراض نہیں کر سکتی۔ میرے لیے وہ قابل احترام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، مجھے ان کو عزت دینا اچھا لگتا ہے۔ جناب کرامت اللہ غوری صاحب یہاں موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ عارفہ تمہارا کرم ہے۔ نہیں سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اگست کا مہینہ ہے اور آج آپ گرین شرٹ پہن کے آئے ہیں، اس کو کوئی اگست کے مہینے سے ہم ملا سکتے ہیں؟ ہاں، یوم آزادی آنے والا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور لیکن ہم نے آزادی کی قدر نہیں کی۔ ہاں، آج جو بنگلہ دیش کے عوام نے کیا ہے نا، وہ پاکستانی عوام کو آئینہ دکھایا ہے۔ سر صرف بنگلہ دیش کے وینزویلا میں بھی، یہ مجھے لگتا ہے دنیا میں یہ تمام وہ ممالک ہیں جہاں یوتھ کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں تو 65% آبادی پاکستان میں 35 سال کی عمر سے کم ہے عارفہ۔ لیکن پھر سوال، مجھے بار بار یہ سوال ستاتا ہے کہ کیوں، اور میں جب تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو پھر مجھے ایک ہی جواب ملتا ہے۔ جی سر۔ جاگیرداری کا زہر، وہ جاگیرداری کلچر زہر بن کر ہماری رگو پے میں سرایت کر گیا ہے۔ تم نے دیکھا کہ فلسطینی کس طرح سے روز اپنے خون کا نذرانہ دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ کہتے ہیں، بچہ بچہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے۔ یہ ان قوموں کا انداز ہے جن میں حریت زندہ ہے۔ ہماری قوم میں لگتا یہ ہے کہ حریت کی روح نکل گئی ہے، صرف ایک پیسے کی پرستش ہو رہی ہے، پیسے کے بت پوجے جا رہے ہیں۔ اور اب تو فسطائیت کا جو عالم ہے، تم تو میڈیا پرسن ہو، تم نے دیکھا ہوگا پاکستان میں وہ پیمرا نے جو حکم نامہ جاری کیا ابھی 3-4 دن پہلے، اس میں میڈیا چینلز کو منع کر دیا ہے کہ پولیس کے متعلق کوئی لطائف نہیں ہوں گے، پولیس کی کوئی ہتک نہیں ہوگی۔ میں کل رات کو ایک اخبار کے لیے کالم لکھ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ بھارت میں گو ماتا کی پرستش ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہاں کے بڑے بڑے شہروں میں گائے کو سڑکوں پر، بیچ سڑک پر مٹر گشتی کرتے، لیکن مجال نہیں ہوتی کسی کی ماجد صاحب کہ اس گائے کو ہٹا دے، کیونکہ ان کے مسلک میں گائے مقدس ہے، عبادت۔ ہمارے ہاں پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ ایک ہی مقدس گائے ہے، اب معلوم ہوا کہ پولیس بھی مقدس گائے ہو چکی ہے۔ مگر نہیں سر، ایک بات میں ہمیشہ سے یہ میں کہتی چلی آ رہی ہوں کہ جب بہت زیادہ خاموشی ہوتی ہے وہ طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ پولیس ہو۔ اب سری لنکا کے بعد وینزویلا کے بعد بنگلہ دیش، اور ابھی آج آپ دیکھیے گا انگلینڈ میں جو صورتحال ہے، ابھی میرے پاس بریکنگ نیوز آئی ہے، ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ یو کے ہیڈنگ ٹورڈز اے سول وار، اور دنیا میں جو شعور اب بیدار ہو گیا ہے، اب اس منہ زور پانی یا طوفان کو کوئی بھی بند روک نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں تو رکا ہوا ابھی بھی یہی سوال، یہی تو مجھے بے چین کرتا ہے۔ بند ٹوٹے گا نا، وہ بند ٹوٹے گا، کب ٹوٹے گا؟ اچھا، عوام کے مسائل کا یہ عالم ہے کہ لوگ
بھائی کو بھائی قتل کر رہا ہے بجلی کے بل پر، لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں بجلی کے بلوں کے ادائیگی کے لیے. کب تک، کہاں تک برداشت ہوگی؟ تمہیں میں نے انقلاب فرانس کی داستان سنائی تھی. جی سر، آپ دوبارہ بیان کیجیے. کہ وہاں عورتوں کے پاس کپڑے دھونے کا صابن نہیں تھا. عورتیں تھیں جو پہلے اپنے گھروں سے نکلی تھی، اور ان کی دیکھا دیکھی مرد بھی نکل آئے تھے، اور انہوں نے پیرس کے اس قلعے پر جس کا نام باستیل تھا، جہاں پہ قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، وہاں حملہ کیا تھا، اور وہاں سے انقلاب فرانس شروع ہوا. تو پاکستان کی عوام کب جاگیں گے؟ سر میں آج بنگلہ دیش کو بھی جب دیکھ رہی تھی تو آئی واز سرپرائز ٹو نو کہ آج چیف آف دا آرمی اسٹاف جو بنگلہ دیش کے، انہوں نے 2 باتیں کہی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی عوام کے اوپر گولی چلا نہیں سکتے، ویئر ایز ان پاکستان سینیٹر مشتاق نے اوپنلی یہ کہا تھا کہ یہ لوگ جب مظاہرہ کر رہے تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ پولیس نے سامنے سے سینے پہ رکھ کے ان کی گولیاں چلائیں. مگر آج ایک اور بات ابھی جو بنگلہ دیش سے متعلق آئی ہے کہ وہاں کی اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ جو چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں جو انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے، جس کے لیے وہ نام پرپوز کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم بتائیں گے ہو ول رول اس. چیف آف آرمی اسٹاف نے بنگلہ دیش کے حسینہ واجد کے ساتھ بہت کرم کیا ہے، ان کو انڈیا جانے دیا، ان کو صحیح سلامت نکل جانے دیا. لیکن ابھی میں NDTV کی خبر سن رہا تھا کہ ہندوستان نے ان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا ہے، برطانیہ نے بھی انکار کر دیا ہے. اب وہ شی از ان انڈیا ایٹ دا مومنٹ، اس وقت ہیں، لیکن وہ اب بیلاروس کا رخ کر رہی ہیں، بیلاروس کا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ حسینہ واجد کا حال بھی وہی ہوگا جو شہنشاہ ایران کا ہوا تھا. 2 پل زمین 2 گز زمین بھی نہ ملی کوسہ یار، زمین تنگ ہو گئی. یہ ہر ظالم کے لیے سبق ہے. مگر اب آگے جنرل نے ان کو سیف پیسج دے دیا. اب انٹرم گورنمنٹ بنانے کی جب بات ہوئی ہے تو میرا خیال ہے وہی پیسج جو ہے وہ جو جنرل چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں بنگلہ دیش کے، ہی ہیز ٹو پے دا پرائز فار دیٹ، بیکاز اسٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ ہم تمہارا پرپوزڈ نام ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کوٹ ان کوٹس میں میرے پاس یہ خبر ہے بھی. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ دیکھیے جی، انہوں نے کہا ہے بنگلہ دیش میں فوج کی حمایت یافتہ حکومت قبول نہیں. یہ طلبہ کی تحریک. وقار الزماں جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے بنگلہ دیش کے، یہ حسینہ واجد کے رشتہ دار ہوتے ہیں. ان کے باپ جنرل مستفیض الرحمان مجیب الرحمان کے کزن تھے، اور بنگلہ دیش کی فوج کے سربراہ رہے ہیں دسمبر 1997 سے دسمبر 2000 تک. بنگلہ دیش میں کسی چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن نہیں دی جاتی، 3 سال کی مدت ہوتی ہے، اس کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں. لیکن حسینہ واجد کی خوش بختی تھی کہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ان کا کزن ہے، تو اسی لیے اس نے رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے حسینہ واجد کو ملک سے صحیح سلامت نکل جانے دیا. لیکن دیکھو، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ نہیں سر، آپ بالکل کہیے گا، مگر میں یہاں سے یہ کہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. یہ جو حسینہ واجد صاحبہ کا یہ واقعہ، یہ لوگوں کے دل میں نفرت پھیلی، یہ کب پھیلی تھی؟ شروع یہ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش میں مسلم لیگ کے جماعت اسلامی کے ایک لیڈر تھے جن کو سر عام پھانسی دی گئی تھی، یاد ہے؟ یہ لاوا تب سے پکنا شروع ہوا تھا. اب یہ کوٹا سسٹم کے اوپر آ کے نکلا ہے. آپ اس کو بتائیں، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ جو شدت آئی ہے نا انقلاب میں، یہ اس دن سے آئی ہے جس دن سے جماعت اسلامی پر حسینہ واجد نے پابندی لگائی تھی. سر میں نے یہی کہا نا کہ ان کے ایک بندے کو، ان کے لیڈر کو سر عام پھانسی دی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ لاوا بلٹ ہونا شروع ہوا تھا.
آج وہ لاوا اس حد تک گیا کہ حسینہ واجد نے الیکشن جیت بھی لیا, وہ زمین کا سینہ تنگ ہو گیا ان کے لیے, توڑ کے وہ لاوا نکل آیا. ٹھیک, آپ فکر نہیں کریں, سیم از گوئنگ ٹو ہیپن. یہ جو پاکستان کا یوتھ ہے, لوگ میں تو بلکہ پاکستان کی آرمی کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ دے ول لیٹ somebody رول جو جیتا ہے, تو دنیا کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگوں نے پھر مطلب لوگ تو بپرے ہوئے ہیں, لیٹ them رول. عارفہ, تم نے عمران خان کا روئٹرز سے کا انٹرویو پڑھا ہے؟ ریسنٹ نہیں میں نے پڑھا, کل ہی. اچھا میں نے ڈان میں بڑی تفصیلی خبر تھی. اچھا میں ابھی دیکھ. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ فوج سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے, بشرطے کہ عمران کو رہا کر دیا جائے. بریگیڈیئر صاحب ان سے جا کے ملے ہیں, بریگیڈیئر صاحب نے ان سے کہا ہے. اب ایک اور جو چینج آیا ہے کہ آپ 9 مئی کی ذمہ داری لے لیں. عمران خان نے کہا کہ میں 9 مئی کی ذمہ داری نہیں لیتا. کیوں لے؟ اس نے کہا کہ تم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ 9 مئی میں نے کیا. بریگیڈیئر صاحب شریف آدمی ہیں, اس نے کہا کہ میں نہیں یہ کروں گا, تو اس نے کہا میں 9 مئی کی ذمہ داری نہیں لیتا. کیوں لے؟ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنا فیس سیونگ چاہیے. ٹھیک, عمران خان نے کہا کہ میں نہیں یہ کروں گا. ایک ہیرو کو زیرو کر کے فوج کو فیس سیونگ چاہیے؟ یہ کون سی ہمدردی ہے بھائی؟ یہ کون سا عدل ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ تم اپنی غلطی کو جواز فراہم کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو سولی پہ چڑھا دو جس نے جرم نہ کیا ہو؟ کون سا انصاف ہے؟ اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ حافظ قرآن ہیں. ارے بابا, حافظ قرآن کو تو وہ قرآن میں سر اس کو بیچ میں لانا ہی نہیں چاہتی, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کے دل میں وہ خوف ختم ہو جائے. عاصم منیر صاحب یا اور ان کی کابینہ کی بہت بڑی زیادتی ہے کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے 1 سال جیل میں گزاری. آپ آج 5 اگست کو 1 سال پورا ہو 1 سال ہوا. آج بنگلہ دیش میں 10,000 کے قریب لوگ ہیں جن کو جیل دی. یہ حسینہ واجد نے بھی وہی طریقہ کار اپنایا جو پاکستان میں اپنایا جا رہا ہے, پاکستان میں برسوں سے ہے. مطلب انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہاں حسینہ واجد نے بھی اپنے پورے ٹینیور میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم ان کے گن گاتے رہے مگر انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب از ریڈی ٹو پے اینی پرائس, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں, ہی از ناٹ پریپیئرڈ ٹو پے. نہیں, وہ کہتے ہیں میں کمپرومائز نہیں کروں گا. کمپرومائز نہیں کروں گا. تو اینی پرائس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز بھی کر لیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں پرائس وہ نہیں پے کروں گا, میں کمپرومائز نہیں کروں گا. میں نے 9 مئی کا واقعہ نہیں کیا, میرے لوگوں نے نہیں کیا, میں اس کو نہیں ذمہ. عمران مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن اصولوں کی بنیاد پر. پہلا اصول یہ ہے کہ ایک شخص کو جس کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے تھے وہ غلط ثابت ہوئے, وہ جھوٹے ثابت ہوئے, عدالتیں اس کو رہا کرتی آ رہی ہیں, عدالتیں اس کو پروانہ نجات دے رہی ہیں, لیکن جو طاقتور حلقے ہیں وہ یہ اپنے رویے سے یہ جتانا چاہتے ہیں کہ ہم نہ قانون کی عملداری کو جانتے ہیں, نہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا جانتے ہیں, ہم وہی کریں گے جو ہم درست سمجھتے ہیں. یہ جو انا ہے نا, یہ انا سولی پر لے جاتی ہے. میں نے اپنی کتاب بار شناسائی میں بھٹو کے خاکے پر یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بھٹو سے زیادہ ذہین انسان نہیں دیکھا, لیکن میں نے اپنی زندگی میں بھٹو سے زیادہ متکبر انسان بھی نہیں دیکھا. اور یہی تکبر تھا عارفہ بی بی جو اسے پھانسی کے تختے تک لے گیا, اس لیے کہ جنرل ضیاء الحق نے حکومت ان کی ختم کرنے کے بعد بھٹو کو مری میں ایوان صدر میں لا کے رکھ دیا تھا. اس کے 3 دن کے بعد جب جنرل ضیاء الحق بھٹو سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, وہ تصویر آج بھی ریکارڈ میں ہے, وہ دیکھی جا سکتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے,
ان کے سامنے ضیاء الحق مؤدبانہ جو ان کا انداز تھا، ٹانگ سے ٹانگ ملائے ہوئے بہت باادب بیٹھے ہوئے ہیں. اس ملاقات میں بھٹو نے آئین پاکستان کی کاپی ان کے سامنے رکھی تھی. اس نے کہا کہ جنرل، ڈو یو نو واٹ دس کانسٹیٹیوشن سیز اباؤٹ ٹریزن؟ اور وہ آئین پاکستان کی کاپی اٹھا کے جنرل ضیاء الحق کے سامنے پھینکی. ضیاء الحق نے ملاقات ختم کی، وہ وہاں سے سیدھے اٹھ کے گئے جنرل ہیڈ کوارٹرز، اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ کیا ماجرا ہوا تھا، اور وہاں یہ فیصلہ ہو گیا تھا جو پاکستان میں پھر بعد میں زبان زد عام ہوا کہ قبر ایک ہے مردے دو ہیں، یا وہ جائے گا یا میں جاؤں، یا وہ جائے گا یا وہ جائے گا. تو بھٹو نے اپنی پھانسی کے پروانے پر اس دن دستخط کیے تھے. دیکھو بی بی، اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے انسان کو اپنی صفت پہ پیدا کیا ہے. اس نے انسان کے ساتھ اپنی تمام صفات شامل کی ہیں، اشتراک کیا ہے، لیکن ایک کبریائی پر شرکت نہیں کی انسان کو. تو جو بھی انسان اس دھرتی پر خدا بننا چاہتا ہے اس کا حشر بہت خراب ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے. اور یہ تاریخ کا سبق ہے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ تاریخ کی یہ بھی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے کہ ہر ظالم یہ سمجھتا ہے، اس گمان میں رہتا ہے کہ جو اس حشر اس کے پیش رو کا ہوا اس کا نہیں ہوگا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، ہے نا. وہ سورہ مدثر میں صاف کہا ہے کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو اللہ کا قانون نہیں بدلتا، وہ ہر ظالم کے ظلم کو اس کے حلق کا پھندا بنا دیتا ہے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. تھوڑا سا آپ ہمیں بتا دیجئے گا جرمنی کی، فرانس کی اگر بات، میں تھوڑا سا انٹرنیشنل بھی لے کے آنا چاہتی ہوں، آپ نے کیونکہ انٹرنیشنل ایز اے ڈپلومیٹ وقت گزارا. فرانس میں الیکشن ہو جاتے ہیں. فرانس میں جو ایک مین پرابلم آئی تھی وہ یہی کہ امیگرنٹس کی پابندی ہونی چاہیے، امیگرنٹس پہ پابندی ہونی چاہیے. آج انگلینڈ کی اگر بات کر لیتے ہیں، سیم آواز انگلینڈ آپ کو آ رہی ہے کہ امیگرنٹس کا ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انگلینڈ میں بہت سے لوگوں نے اسرائیل کے خلاف آواز بلند کی ہے. ٹھیک ہے، تو دائیں بازو کے یعنی ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں امیگرنٹس کے. اور آج اگر یہ سول وار کا روپ اختیار کر لیتا ہے تو یہ جراثیم وہاں سے کیا امریکہ کی طرف بھی آئے گا. اور اگر یہ آتا ہے تو فرانس G7 کے کنٹریز ہیں، جرمنی ابھی تھوڑا ٹھنڈا ہے، فرانس، انگلینڈ، آسٹریلیا میں پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ امیگرنٹس کے خلاف ہیں. کیا یہ امریکہ کی طرف بھی آئے گا؟ اور اگر آئے گا تو ہم امیگرنٹس کی زندگیوں پہ کیا اثر ہوگا؟ عارفہ، میں سمجھتا ہوں کہ مغربی جمہوریتیں بہت مضبوط ہیں، بہت پائیدار ہیں. اور جمہوریت کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ وہ اپنے مسائل کا حل قانون کی حکمرانی کے ذریعے سے تلاش کرتے ہیں. جہاں جمہوریت پائیدار نہیں ہوتی وہاں پر سول وار کا امکانات ہوتے ہیں. لیکن وہ میں نے تمہیں سر آج یہی والا میڈیا کہہ رہا ہے کہ برٹش از ہیڈنگ ٹورڈز سول وار. میڈیا تو بات کا پتنگڑ بنانے کا انداز ہے نا. یہ تو لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کا ایک انداز ہے. برطانیہ میں جو جمہوریت کی جڑیں جتنی مضبوط ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں سول وار کا کوئی امکان ہو سکتا. یہ دیکھو، نسل پرستی کے عفریت نے پہلے بھی برطانیہ میں کئی بار سر اٹھایا ہے.
امریکہ میں بھی اٹھایا، امریکہ میں بھی اٹھایا ہے، لیکن جمہوریت جہاں پر پائیدار ہو چکی ہو، جہاں اس کی جڑیں عوام کے شعور میں پختہ ہو چکی ہوں، وہاں سول وار کے امکانات ایک اور کیونکہ- سوال الٹا سا کر سکتی ہوں ہاں آپ ہاں سے؟ ضرور میں سیکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے دنیا کے حالات مجھے دکھی بھی کرتے ہیں. جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو رائٹ آف لائف دیتے ہیں، ہر ایک کو موقع دیتے ہیں. یہی 7 بڑی جمہوریتیں جن کو ہم پوری دنیا مانتی ہے، اپنا مائی باپ سمجھ کے مانتی ہے، یہی جمہوریتیں جب یوکرین کی بات کرتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ وہاں پر بچوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. یہی جمہوریتیں جب اسرائیل کی بات ہوتی ہے تو ان کا سٹینس بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آج اسماعیل ہنیہ کو ایران کے بیچ میں بیٹھ کے ایران کے جنرلز کو مارا گیا، ایران میں بیٹھ کے آج اسماعیل ہنیہ کو بھی مارا گیا، ابھی اس سے پہلے ایران کے پریزیڈنٹ تھے ان کو مارا گیا تھا. ہاں آج جب ایران اٹھ کے کچھ کہنا چاہا تو امریکہ نے اپنی پوری کی پوری کمک اس سائٹ پہ بھجوا دی ہے. اب آپ اس جمہوریت کو کیسے یہ ایلیبریٹ دوہرا کریں؟ معیار ہے. دیکھو جمہوریت ان کے اپنے معاشروں میں مضبوط ہے، لیکن امریکہ یعنی ان کی جمہوریت صرف ان ان آنکھوں اور ان بالوں کے ان لیے. کے لیے وہ جب انسانی اقدار کی، انسانی احترام کی باتیں کرتے ہیں تو ان سے مراد ان کا اپنا معاشرہ ہوتا ہے. دیکھو امریکہ کی جو تاریخ ہے، جیفرسن ولیم جیفرسن جو امریکی دستور کا بانی ہے، جس نے ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس لکھا تھا، وہ جب مرا ہے تو اس کے گھر میں تو وہ آج بھی یادگار ہے. واشنگٹن کے مضافات میں تم جا کے دیکھ سکتی ہو، وہاں پہ پوری تاریخ کندہ ہے کہ جیفرسن کا جب انتقال ہوا ہے تو جیفرسن کے گھر میں درجنوں غلام تھے. وہ جو انسان کی انسانی مساوات اور انسانی احترام کا درس دنیا کو دیتا تھا، اس کے اپنے گھر میں یہ عالم تھا کہ اس نے کتنے ہی ناجائز بچے غلام عورتوں سے پیدا کیے تھے. تو یہ جو مغرب کا دوہرا معیار ہے نا، یہ تو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے. بہت شکریہ کہ جب یوکرین کے بچے مرتے ہیں روسی بمباری سے تو دنیا میں نوحہ کچھ اور ہے. تہلکہ مچ جاتا ہے. جب فلسطینی بچے مرتے ہیں، فلسطین کے آج تک 7 اکتوبر سے لے کر آج تک 10 مہینے ہونے کو آئے ہیں، 17,000 سے زیادہ بچے ہلاک ہوئے ہیں. 17,000 سے زیادہ بچے. اسکولوں پر بمباری ہو رہی ہے. کل ہی وہ کیمپوں پر بمباری ہوئی ہے. 30 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے ہیں، جن میں زیادہ بچے ہیں. میں تو صبح اٹھ کے جب الجزیرہ ٹیلی ویژن کھولتا ہوں اور تو میرا وہ پروین مجھے منع کرتی ہے کہ مت دیکھا کرو. میں کہتا ہوں کہ یہ میری مجبوری ہے، میں اپنے آپ کو دنیا سے لا تعلق نہیں رکھ سکتا. میں حالات حاضرہ میرا اوڑھنا بچھونا ہی حالات حاضرہ ہے. میں کیسے دنیا سے پردہ کر سکتا ہوں؟ لیکن ظلم ہے، دوہرا معیار ہے. اب دیکھو نا کہ ایک طرف ایکوٹی اور ایکوالٹی اور ایگیلٹی کے وہ نعرہ ہے فرانس کا، انقلاب فرانس کا، لیکن دوسری طرف کوئی عورت، مسلمان عورت حجاب میں کسی مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتی، کسی پبلک پلیس پر نہیں جا سکتی. یہی تو میں پڑھ رہا تھا کہ ایک الجزائری لڑکی کی داستان کہ وہ محجبہ ہے اور وہ ایتھلیٹ ہے، وہ فرانس کی نمائندگی کرتی رہی ہے، لیکن اس کو پیرس اولمپکس میں حجاب کے ساتھ شمولیت سے روک دیا گیا. تو یہ تو مغرب کے دوہرے معیار ہیں. لیکن اپنے معاشروں کا جہاں تک ان کا تعلق ہے نا، تو وہ وہاں پر قانون کی حکمرانی اپنے معاشرے میں کرتے ہیں. باقی باہر کی دنیا کے لیے تو امریکی سامراج کیوں کامیاب ہے؟ اس لیے کہ وہ باہر کی دنیا میں ایک آمر سے معاملات طے کرنا بہتر سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک جمہوری لیڈر سے بات کریں.
بس جی وہی بات ہے، پیسے کی کھنک بھی بہت کچھ پہ مجبور کر دیتی ہے۔ نہیں وہ سوال تو یہ ہے ہے نا کہ آخر امریکہ اسرائیل کی اتنی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ اور ابھی ایک اور امریکی وزیر خارجہ نے ابھی بیان دیا ہے کہ 48 آورز میں شاید ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا، اور امریکہ کا مکمل مدد جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہے، مگر مسلمان جنرل آسٹن پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کی حفاظت کریں گے۔ ہاں پھر کھلی آپ چھٹی تھنک دیکھو کہ کملا ہیرس ان حالات میں جیت جائیں گی؟ کیونکہ 2 مہینے کے بعد تو الیکشن ہے۔ اب تو یہ تو نوجوان نسل پر ہے، امریکہ کی نوجوان نسل کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کملا ہیرس بڑے دوہرے بیان دے رہی ہیں، ایک طرف وہ کہتی ہیں کہ اس فلسطین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دوسری طرف اگر یہ ان کی کمک پہنچ جاتی ہے تو یہ تو سر ریزلٹس بہت ڈفرینٹ ہوں گے۔ وہ دوہرا معیار دیکھو، اخلاقی اقدار، اخلاقی قدریں صرف ان کے اپنے معاشرے کے لیے ہیں، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ جناب کرامت اللہ غوری صاحب، میں کرامت اللہ غوری صاحب نے جب پوری دنیا میں ملاقات کی تو ان ممالک کے امبیسڈرز کے ساتھ بھی گفت و شنید کی، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہی ہیز سین دیٹ، دیکھا بھی ہوا ہے۔ اور سر آج کیا قطع پیش کریں گے، اس کے بعد ہم آپ سے آج تو بی وہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں سر، میں بار بار اگر یہ کہتی ہوں آئی مین اٹ فرام باٹم آف مائی ہارٹ۔ آج میں نے 2 قطعات کہے، جی سر۔ ایک تو عمران خان کے کہ ایک برس ہو گیا اس کی قید کا۔ جی سر۔ تو سنو، عمران کے لیے میں نے کیا کہا ہے کہ 1 برس پورا ہوا کہ شیر میرا قید ہے، 1 برس پورا ہوا، 1 برس پورا ہوا کہ شیر میرا قید ہے، اور سگانے سامراجی شاہ کی مسند پہ ہیں۔ دیکھو نا، ملک کنگال ہو رہا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ وہ پہلے تو پیرس میں داد عیش دیتے رہے، اب وہ وینس پہنچ گئے ہیں، اور سگانے سامراجی شاہ کی مسند پہ ہیں، یہ غلامان فرنگ، یہ بے حیا ملت فروش، یہ غلامان فرنگ، یہ بے حیا ملت فروش، قوم کی توہین کر لیں پر یہ اس کی عزت پہ ہیں۔ یہ جو تم رجائیت کا اظہار کر رہی تھی نا کہ قوم بیدار ہوگی، تو میں نے بھی اسی کا لحاظ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم کی توہین کر لیں پر یہ اس کی عزت پہ ہیں۔ کسی دن بھی تو ضمیر جاگے گا، انشاءاللہ کسی دن تو ضمیر جاگے گا، اور بنگلہ دیش کے عوام نے اپنی حریت پرستی سے پاکستان کے عوام کو آئینہ دکھایا ہے بی۔ تو سنو، حریت کیا ہے، سبق سیکھو یہ بنگلہ دیش سے۔ حریت کیا ہے، سبق سیکھو، حریت کیا ہے، سبق سیکھو یہ بنگلہ دیش سے، ظلم سے طاغوت سے ممکن رہائی کیسے ہو، ظلم سے طاغوت سے ممکن رہائی کیسے ہو، سر قلم کر دو ہر ایک ظالم کا جتنی جلد ہو، سر قلم کر دو ہر ایک ظالم کا جتنی جلد ہو، اپنی آزادی کا پرچم کھولنا پھر ایسے ہو، بہت اپنی آزادی کا پرچم کھولنا پھر ایسے ہو۔ جناب کرامت اللہ غوری صاحب ایوری منڈے کو آپ کے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔